السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ICIJ نے جو پینڈورا لیک سے لیک کی ہیں وہ آج رات 9:30 بجے انہوں نے لیک کی، لیکن ہم نے اس سے پہلے آپ کو کم از کم 6 اہم پاکستانی شخصیات کے نام اپنے اس اسپیشل پروگرام میں آپ کو بتا دیے تھے، کیونکہ ہمارا جو یہ چینل ہے یوٹیوب کا، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایکسکلوزیو کام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت یہ پنڈورا باکس کھل چکا ہے، بہت ساری پاکستانی شخصیات کے نام اس میں آ چکے ہیں، بہت سارے وفاقی وزراء کے نام ہیں، سابق فوجی افسران کے نام ہیں، بڑے بزنس مینوں کے نام ہیں، میڈیا اس کے مالکان کے نام ہیں، لیکن تمام جو تفصیلات اس وقت آپ کے سامنے مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں، لیکن ایک اہم نکتہ جو ہے وہ ہم آپ کو ایکسکلوزیولی بتائیں گے۔ اور وہ ایکسکلوزیو نکتہ کیا ہے؟ وہ ایکسکلوزیو نکتہ یہ ہے کہ جب ICIJ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ سوالنامہ بھیجا کہ آپ کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے 2 زمان پارک، اس کا پتہ ایک آف شور کمپنی پر کیوں درج ہے، تو وزیر اعظم نے ان کو کیا جواب دیے، یہ جواب ہم آپ کو ایکسکلوزیولی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جناب بہت سارے لوگوں کے نام اس میں سامنے آئے ہیں، کچھ مختصر سا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جو وفاقی وزراء کے نام آئے ہیں ان میں شوکت ترین صاحب ہیں، مونس الہی صاحب ہیں، فیصل وارڈا صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، ان کے بھائی عمر ہیں، جہانگیر ترین جو سابق رہنما ہیں PTI کے، ان کا نام ہے، علیم خان ایک میڈیا اس کے مالک، سما ٹی وی کے مالک بھی ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں، سینئر صوبائی وزیر ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کا نام آیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار کا نام اس میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس مین جو عارف نقوی، ان کا نام آیا ہے، سابق میجر جنرل ہیں نصرت نعیم، ان کا نام آیا ہے، شعیب شیخ کا نام آیا ہے، بول نیوز کے جو مالک ہیں اور ایگزیکٹ کمپنی کے مالک ہیں، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ صاحب، ان کا نام آیا ہے ان کی اہلیہ کے والے سے، پھر جناب جنرل نصرت نعیم صاحب ہیں، ان کا نام آیا ہے۔ یہ تمام لوگ وہ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بین الاقوامی شخصیات کی بات کریں تو جناب دنیا بھر میں مشہور امریکہ کی صف اول کی گلوکارہ شکیرا، ان کا نام ہے، بھارت کے جناب ٹاپ سٹار جو کرکٹر ہیں سچن ٹنڈولکر، ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ چیک ریپبلک اور لبنان کے وزرائے اعظم کے نام ہیں، امیر قطر کا نام ہے، اردن کے بادشاہ عبداللہ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ روس، یوکرین، کینیا، ایکواڈور اور آذربائیجان، ان کے صدور کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کے نام اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ICIJ کے جو اس کے ساتھ منسلک 600 رپورٹرز جو ہیں جن کا تعلق دنیا بھر کے 150 اداروں سے تھا، انہوں نے اس سارے اسکینڈل پر 2 سال تک کام کیا اور 1,19,00,000 فائلوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو رپورٹر تھے جن کا تعلق جو 600 تھے، ان کا تعلق 150 مختلف میڈیا ہاؤسز سے تھا۔ یہ جو اب لسٹیں آئی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں۔ جن پاکستانیوں کے نام آپ کو بتائے ہیں ان کے علاوہ جو مزید عام شخصیات ہیں ان میں عارف عثمانی کا نام شامل ہے جو سابق صدر ہیں نیشنل بینک کے، اور جناب علی جہانگیر صدیقی کا نام ہے، یہ سابق سفیر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عدنان آفریدی ہیں، حسن مظفر ہیں، عبداللہ مسعود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان ریٹائرڈ کی جو ہمشیرہ ہیں شہناز سجاد، ان کا نام ہے، عمر اینڈ احد خٹک ہیں، یہ جناب سابق ایئر مارشل ہیں، عباس خٹک، ان کے دونوں یہ صاحبزادے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ پہلے جب پاناما پیپرز کا شور ہوا، پہلے کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اس میں نام ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن انکوائری جو ہے وہ صرف شریف فیملی کی ہوئی، JIT بنی، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، JIT بنی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، نواز شریف صاحب کو پاناما پیپرز میں تو وہ ان کا نام نہیں تھا، تو بہرحال اقامہ والا معاملہ سامنے آ گیا اور اس کے بعد ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کو معذور ہونا پڑے، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی تقریباً 500 لوگوں کے نام آئے تھے کہ اس کے بعد باقی لوگوں کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی انکوائری ہوگی، اگر اس کی انکوائری ہوگی تو اس کا لیول کیا ہوگا۔ ایک بات اور وہ یہ کہ آف شور کمپنی میں نام آنا، یعنی کہ آپ کے نام کی آف شور کمپنی ہے، یہ بذات خود کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم یہ تب بنتا ہے کہ آپ نے اس کے جس ملک میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اس آف شور کمپنی کو، اگر آپ کی بیرون ملک کمپنی، آپ نے اس کو ظاہر نہ کیا گیا ہو، یا اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشنز
ہوں وہ بہت زیادہ مشکوک ہوں، بڑی ٹرانزیکشن ہو، تو پھر وہ قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے شخص، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی بھی کاروباری معاملے میں یا اس نے اپنی کسی سرکاری پوزیشن کو مس یوز کر کے یا کسی پبلک آفس کو مس یوز کر کے وہ دولت بنائی ہے اور پھر آف شور کمپنی میں اس کو رکھا ہے۔ آف شور کمپنیاں یقیناً جو غیر قانونی سرمایہ ہے اس کو چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہر کیس میں یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آف شور کمپنیاں کے بنانے کے اور بہت سارے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اب جو ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں گے، اگر کوئی ایسی انکوائری ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے یقیناً ایک بڑی جو ہے وہ انکوائری کروائیں گے، اور جن پاکستانیوں کے نام اس میں آئے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب اپنا یہ وعدہ پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ کو اپنے پروگرام کے شروع میں بتائی کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک ذکر آیا، اور ذکر پہلے آ گیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی یہ لیک نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ARY چینل وہاں پہ جا کے لاہور میں زمان پارک والے گھر میں بتا رہا تھا کہ جی یہ بھی 2 زمان پارک ہے اور وہ بھی 2 زمان پارک ہے۔ تو ہم بڑے حیران تھے کہ بھائی ان کو ابھی کیسی کیا ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ابھی تو نام ہی سامنے نہیں آئے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں جناب، وہ چونکہ وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا تھا IJ کی طرف سے، تو اس وجہ سے یہ ساری اسائنمنٹ جان بوجھ کر پہلے کر لی گئی۔ اور وہاں پہ ایک بتایا گیا کہ وہاں پہ کوئی برقی صاحب ہیں، کوئی فرید الدین برقی غالباً ان کا نام ہے، اگر غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں، ان کے نام پہ وہ آف شور کمپنی بنی، اور وہاں پہ جو ان کا ایڈریس لکھا ہے آف شور کمپنی پہ وہ 2 زمان پارک لکھا ہے۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سوال نامہ بھجوایا گیا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے جو جواب ان کے آفس کی طرف سے IJ کے رپورٹرز کو دیا گیا، وہ جواب یہ تھا کہ جی یہ جو ایڈریس ہے یہ میرے علاوہ اور بھی کئی لوگ شیئر کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس چیز سے بالکل ہی انکار کر دیا اور کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو ہے وہ ARY نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی، وہ جو صاحب جن کے نام پہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، ان کو بلا کر ان سے ان کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اقبالی بیانات بھی لیا کہ جی وہ کمپنی میرے نام پہ ہے اور میرا کوئی عمران خان صاحب سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ تعلق ان کا ہے، اور تعلق اس طرح ہے کہ وہ پتہ چلا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی والدہ کے فرسٹ کزن کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ہم سیکنڈ کزن کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک حسین اتفاق ہی ہے کہ اس کا پینڈورا لیکس میں نام آتا ہے، 2 زمان پارک کا نام آتا ہے، اور وہ زمان پارک میں وہ ایڈریس ہوتا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، اور پھر اس کے بعد جو صاحب جن کے نام پہ وہ کمپنی نکلتی ہے، تو یہ ایک اور حسین اتفاق ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سیکنڈ کزن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی فرنٹ مین ہوتا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر پہ بات لے لے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا نام اس میں براہ راست اس طرح نہیں آیا ہے، تو ہم اس میں ان کو یہ یقیناً ان کو سپیس ملنی چاہیے۔ لیکن اس معاملے کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے وزیر اعظم کا بھی نام سامنے نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی انکوائری ہوئی تھی، تو یہاں پہ بھی انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے از خود جو اس میں بات کہی ہے کہ جی ان کے آفس کی طرف سے کہا گیا کہ وہ انکوائری کروائیں گے اس سارے معاملے میں اور دیکھیں گے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا تھا کہ جی پاناما پیپرز میں نام آ گیا تو پہلے اسٹیپ ڈاؤن کریں، اس کے بعد انکوائری ہو۔ تو یقیناً یہاں پر بھی پھر وزیر اعظم صاحب کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو ان کے وزراء کے نام آئے ہیں، جو ان کی کابینہ کے لوگوں کے نام آئے ہیں، جو ان کے قریبی لوگوں کے نام آئے ہیں، ان کو پھر اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد انکوائری ہونی چاہیے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو آج یہ باقاعدہ طور پر پینڈورا باکس کھلنے سے پہلے، یعنی کہ پینڈورا لیکس سے پہلے کچھ وقت پہلے کچھ نام بتا دیے تھے، اور ابھی ہم نے مزید جو نام دستیاب ہوئے جو اناؤنس ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور ایکسکلوزیولی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔